السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 اپریل 2023 ہے، منگل کا دن ہے اور اس وقت تقریباً دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور میں انشاءاللہ مکہ کے لیے نکل رہا ہوں اور 3:15 پہ ہماری ٹرین ہے۔ جی ہاں، میں نے ٹرین میں ٹکٹ بک کرائی ہے۔ یہ سعودی عربین ریلویز کی ایک ہرمین ٹرین ہے جو کہ بہت فاسٹ ٹرین ہے۔ 3:15 پہ یہ جدہ سے چلے گی اور 3:45 پہ تقریباً 28 منٹ میں یہ انشاءاللہ مکہ پہنچ جائے گی۔ تو جب میں وہاں مکہ پہنچوں گا انشاءاللہ اس وقت عصر کا وقت ہو رہا ہوگا، تو عصر کی نماز پڑھیں گے اور مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے اور افطاری کریں گے انشاءاللہ، پھر عشاء پڑھیں گے اور پھر تراویح پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ 11:35 پہ یہی ٹرین ہمیں دوبارہ جدہ انشاءاللہ لے کے پہنچے گی 12:05 پہ۔ تو آئیے چلتے ہیں مکہ۔ ریلوے اسٹیشن سے کافی قریب آ گئے۔ یہ مین بلڈنگ ہے اصل میں ریلوے اسٹیشن کی، جہاں سے آپ داخل ہوں اور سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈراپ لائن ہے۔ یہاں لوگ اپنے پیسنجرز کو اور مہمانوں کو یہاں پہ ڈراپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہاں کے لیے پارکنگ ٹکٹ لینا ضروری نہیں ہے۔ اسٹیشن کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی تاکہ لوگ نماز ادا کر سکیں۔ اب ہم یہ 3rd فلور پہ آ گئے ہیں، تو یہاں سے جو ہے وہ ٹرین چلتی ہیں۔ یہ 3rd فلور ہے اور تھوڑا سا آپ کو یہاں سے میں اوپر سے جو ہے وہ دکھاؤں۔ سامنے حیا نسیم ہے، ڈسٹرکٹ نسیم۔ یہ ٹیکسیز کے لیے اور یہ اس لفٹ سے یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اور سامنے جو ہے وہ حیا سلیمانیہ ہے۔ یہ دیکھیں اوپر سے ایریل ویو، سامنے جو ہے وہ کبری ہے، یعنی کہ ایک برج ہے، وہ سامنے آپ کو وہاں پہ سلیمانیہ سینٹر نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا دور ہے، کوشش کرتا ہوں زوم کرنے کی۔ یہ وہ مسجد ہے جو میں نے آپ کو نیچے سے دکھائی تھی۔ پارکنگ ایریا ہے، لوگ آ رہے ہیں مکہ کے لیے، جنہوں نے عمرے کے لیے ٹائم لیا ہوا ہے، کیونکہ آج کل رش ہے، تو ایک ایپ بنائی ہوئی ہے نسک NUSUK، اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور پھر اسی حساب سے آپ کو مکہ میں آنا پڑتا ہے۔ مدینہ میں بھی ریاض الجنہ میں جانے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے پرائیویٹ کار پک اپ ڈراپ آف ٹیکسیز بسز ارائیولز اینڈ ڈپارچرس۔ تو اب ہم نے ڈپارچر کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے، ایسا ریلوے اسٹیشن ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ سعودی عربیہ میں یہ جدہ میں اور مکہ میں، مدینہ میں ایسا ہی ریلوے اسٹیشن ہے، بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ٹکٹ سیل سینٹر ہے، آپ چاہیں تو یہاں سے بھی ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں۔ میں نے کیونکہ آن لائن بک کر لیا لہٰذا میں ٹکٹ پرچیز نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں یہاں سے یہ بورڈز لگے ہوئے ہیں ارائیولز کا اور ڈپارچرز کا۔ ہماری جو ٹرین ہے وہ ہے 3:15 پہ 1131 نمبر، جو کہ تیسرے اسٹیشن سے جائے گی۔ جی ہاں، تیسرے پلیٹ فارم سے جائے گی، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اور یہ دیکھیں نمبر 3 پہ ہماری ٹکٹ پرچیزنگ کا جو ہے وہ بوتھ ہے، جس میں آپ جو ہے وہ کوائنز نہیں ڈال سکتے، آپ کو کیش ڈالنا ہے اور شاید کارڈ کی آپشن بھی اویلیبل ہے۔ جی ہاں، یہ جو مدہ لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی کارڈ ہے، اس کارڈ سے آپ یہاں پے کر سکتے ہیں۔ میں کیونکہ تھوڑا سا پہلے آ گیا ہوں لہٰذا ابھی ہماری ٹرین جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ نہیں لگی ہے، لہٰذا اچھا موقع کہ ہم اس کو اسٹیشن کو اچھی طرح ذرا ایکسپلور کر لیں اور اچھی سی ویڈیو بنا لیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ رمضان کے مناسبت سے انہوں نے ایک کچھ بنایا ہوا ہے، کچھ سجاوٹ کی ہوئی ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 5 اور 6 پہ جانے کے لیے یہ دروازہ ہے، اور اگر آپ بائیں طرف دیکھیں تو یہ ہے پلیٹ فارم نمبر 3 اور 4 پہ جانے کے لیے، جس میں سے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری ٹرین نے بھی جانا ہے، اب یہیں سے جائیں گے۔ میں نے معلومات کی ہیں تو خاتون نے بتایا کہ 3 بجے آئیے گا، 3 بجے جو ہے وہ اس کی اوپن کریں گے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک ٹرین نکل گئی ہے اور مدینہ کی طرف اس کا رخ ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مدینہ شاید 1 گھنٹہ 20 منٹ میں پہنچا دے۔ مشہور و معروف ہرمین روڈ، یہ جو رائٹ سائڈ پہ گاڑیاں جا رہی ہیں یہ مکہ جا رہی ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ سے جا رہی ہیں گاڑیاں یہ مدینہ منورہ جا رہی ہیں، اسی لیے اس کو ہرمین کہتے ہیں، یعنی ایک حرم ہوتا ہے تو حرم روڈ، اور اگر ہرمین ہے تو اس کا مطلب 2 حرم۔ تو یہ جو اس طرف گاڑیاں جا رہی ہیں یہ مکہ مکرمہ جا رہی ہیں انشاءاللہ، اور جو اس طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ مدینہ روڈ کی طرف جا رہی ہیں، جو کہ انشاءاللہ مدینہ جائیں گی۔ ٹرین اناؤنس ہو گئی ہے اور اس وقت میں اپنا بورڈنگ کارڈ چیک کروا کے اسکین کروا کے اب پلیٹ فارم پہ جا رہا ہوں، اور اتفاق سے ایک ٹرین بھی آ گئی ہے اور شاید یہی جی ویورس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی ٹرین میں آ کے بیٹھ گیا، اور میرا جو ڈبہ نمبر ہے، بوگی نمبر ہے، جس کو عربی میں یہاں پہ اربا بولتے ہیں، وہ ہے 8 نمبر، اور سیٹ نمبر ہے 226۔ اچھا، میں نے کیونکہ آن لائن بکنگ کی تھی تو میں نے اپنی سیٹ سلیکشن بھی خود کر لی تھی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3:07 ہو چکے ہیں، اور 3:15 پہ انشاءاللہ یہ ٹرین چلنی ہے، تو ابھی 7-8 منٹ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی سیٹس کے حساب سے وہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ٹرین چل چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسٹیشن سے نکل چکے ہیں، اور ٹرین جو ہے وہ اب چلنا شروع ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ بڑھنا شروع ہو گئی۔ ابھی ہم جدہ کے سبربس میں سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ ٹرین 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ جی ہاں، 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مکہ انشاءاللہ 28 منٹ میں پہنچے گی۔ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جدہ شہر کا کچھ سب اربس کا علاقہ ہے۔ اب ہم شہر چھوڑ رہے ہیں، اس وقت 3:31 ہو چکے ہیں، اور گاڑی کی سپیڈ فل 300 کلومیٹر کے حساب سے ہے، اور باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہم مکہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ مکہ شہر ہے، اور 28 منٹ کا کچھ نہیں پتہ چلتا ٹائم کا۔ اب ہم اس وقت مکہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں، اور ٹرین جو ہے وہ اسٹیشن کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی سپیڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوتی کافی کم ہو گئی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً کوئی 30-40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، یا شاید اس سے بھی کم، جو ہے وہ مکہ ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور ضيوفنا الكرام، نحن على وشك الوصول إلى وجهتنا النهائية. من أجل سلامتكم يرجى منكم البقاء في مقاعدكم حتى يتوقف القطار تماما. Dear guests, we are about to reach our final destination. For your safety, please remain in your seats until the train has come to a complete stop. ضيوفنا الكرام، لسلامتكم نرجو منكم الانتباه إلى الفجر. اس وقت آپ مکہ شہر کے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں۔ مکہ ماشاءاللہ بہت ڈیولپڈ سٹی ہے، اور بہت سے ادھر ہوٹلز بہت زیادہ ہیں، اور برجز بہت بنائے گئے ہیں تاکہ شہر میں رش نہ ہو، لیکن اتنا زیادہ زائرین آتے ہیں، وہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے آتے ہیں، کہ پھر بھی ٹریفک جیم ہونا کوئی نارمل سی بات ہے یہاں پہ۔ تو اس وقت ہم جو ہے نا وہ رسیفہ، یہاں پہ ایک جگہ ہے رسیفہ جہاں پہ یہ ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں پہ اتریں گے، اور پھر اس رسیفہ اسٹیشن سے ہم بائی بس جو ہے وہ حرم شریف تک جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، اب ہم بالکل ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہے ٹرین، اور انشاءاللہ بس یہاں پہ ہم اترنے ہی والے ہیں۔ یہ مکہ کا ریلوے اسٹیشن ہے، بالکل سیم جدہ کا ریلوے اسٹیشن بھی ایسا ہی ہے، مدینہ کا ریلوے اسٹیشن بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک ہی ڈیزائن پہ جو ہے یہ ریلوے اسٹیشنز تعمیر کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی فرق نہیں ہے ان میں، اور بالکل سیم ان کی جو ہے نا کنسٹرکشن اور ڈیزائن اور ان کی جو خوبصورتی اور جو طریقہ کار جس سے اس کو بنایا گیا بالکل سیم ہے۔ جدہ سے مکہ کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور اب ہم جدہ مکہ ریلوے اسٹیشن پہ اتر گئے ہیں، اور باہر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں سے اب ہمیں
بس ملے گی جو کہ ہمیں انشاءاللہ حرم شریف خانہ کعبہ تک لے کے جائے گی۔ ٹرین سے اترنے کے بعد شٹل سروس کے لیے بس لینے کے لیے بھی کافی چلنا پڑتا ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تقریباً کوئی 200-250 میٹر تو ہو چکا ہوگا۔ ابھی بھی ہم نے جو ہے وہ آگے کی طرف جانا ہے، جہاں سے ہمیں حرم شریف کے لیے جو ہے وہ بس سروس ملے گی۔ یہ مکہ ریلوے اسٹیشن کا باہر کا منظر ہے۔ ابھی ہم ریلوے اسٹیشن کی حدود میں ہیں، اور سامنے جو ہے وہ بس سروس نظر آ رہی ہے، بس نظر آ رہی ہے جو یہاں سے ہمیں انشاءاللہ تقریباً 3.5 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے یہ بس ہمیں جو ہے حرم شریف پہنچا دے گی۔ جی میں بس میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اس لیے کہ بس میں بہت رش تھا، اور میں خود بھی کھڑے ہو کے آیا ہوں، تو بالکل ساتھ ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں بس میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بس نے ہمیں اتار دیا، یہ بالکل حرم شریف کے قریب ہے، لیکن یہ بھی تقریباً کوئی 250-300 میٹر کے قریب کا ہی فاصلہ ہے۔ اب میں بس سے اتر چکا ہوں، اور بس سے اتر کے جو ہے میں اب حرم شریف کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اس نے جبل الکعبہ جو ہے وہاں پہ شیرٹن ہوٹل کے پاس ایک انہوں نے پارکنگ لاٹ بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ ریلوے اسٹیشن کی بسز کو سے پیسنجرز کو اتارا بھی جاتا ہے، اور وہیں سے چڑھایا بھی جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر اپنے گھر کی حاضری کے لیے بلایا ہے کہ اللہ پاک آج جو بھی یہ ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ حرم شریف اس وقت تقریباً فل بھرا ہوا ہے، اور اس وقت عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز ہو چکی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ طواف ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مطاف جو ہے تقریباً مکمل طور پر بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرسٹ فلور ہے، اس کے بعد پھر سیکنڈ فلور ہے، اور اس کے بعد پھر چھت ہے۔ جی ہاں، تو چھت کے اوپر بھی لوگ طواف کر رہے ہیں۔ چھت پہ جو طواف ہوتا ہے وہ بڑا لمبا چکر پڑتا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کا ایک چکر پڑتا ہے، لیکن یہ کہ جب مطاف بھر جاتا ہے تو پھر لوگوں کو، زائرین کو، عمرہ کرنے والوں کو اوپر فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور پھر چھت پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً مطاف جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، لہٰذا اس وجہ سے لوگ اب فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ اور چھت پہ بھی طواف کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی گرمی ہے، دھوپ ہے، اس لیے کہ اب ڈھلتی ہوئی دھوپ ہے، شام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن ابھی بھی دھوپ ہے، اور جب اس میں لوگ ہوں تو گرمی اور پسینہ وغیرہ تو آتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین رمضان میں عمرہ کرنے کا ایک الگ ہی جو ہے وہ مزہ ہے، اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ مجھے جو ہے وہ چھت پہ بھیج دیا تھا انہوں نے، لیکن پھر میں موقع دیکھ کے واپس نیچے فرسٹ فلور پہ آ گیا ہوں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فرسٹ فلور پہ ہوں، اور یہیں پہ میں نے عصر کی نماز بھی ادا کر لی ہے، اور تحیۃ المسجد کے نوافل بھی پڑھ لی ہیں، اور اب میں فرسٹ فلور پہ ہوں، اور سورج مزید ڈھل گیا ہے، اور مزید شام ہو گئی ہے، موسم بہتر ہو گیا ہے، اور اس وقت رش بھی بہت بڑھ گیا ہے، لیکن مغرب سے پہلے جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ اب آ چکے ہیں حرم شریف میں، اور تھوڑی دیر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید لوگوں کا داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ اس وقت میں اسپیشلی ویڈیو آپ کی خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کو کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ بیت اللہ شریف کا یہ دروازہ، اس سائڈ سے میں مووی بنا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ بیت اللہ شریف کا یہ ماشاءاللہ یہ دروازہ ہے، اور رش میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس وقت مطاف میں بھی طواف کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے، لوگ بالکل چکر بھر گیا مطاف۔ الحمدللہ بس یہ رمضان کے آخری 2 دن ہیں، امید ہے کہ اس دفعہ 29 یا 30 کا 30 روزے پورے ہو جائیں گے۔ یہ حتیم والی سائڈ ہے، دروازے کے ساتھ وہ حتیم بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لہٰذا جو لوگ حتیم میں نوافل پڑھتے ہیں ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے ہیں، لیکن اس وقت حتیم کو بند کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو اندر نوافل کے لیے نہیں جانے دے رہے رش کی وجہ سے، لیکن یہ کہ یہ باقی عام دنوں میں حتیم کھلا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے پچھلے 12-14 سالوں میں کئی 100 مرتبہ یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ میں نے حتیم میں نوافل ادا کی۔ یہ میں نے دوسری سائڈ سے جو ہے میزاب رحمت کو جو ہے وہ کور کیا ہے، خانہ کعبہ کا جو چھت کے اوپر جو پانی گرتا ہے اس کا جو یہ بنا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں میزاب رحمت۔ اس کے نیچے کھڑے ہو کے بھی کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے یہ قبولیت کا مقام ہے،
ویسے تو خانہ کعبہ میں ہر جگہ کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہوں تو ماشاءاللہ آپ دعا کریں تو اللہ پاک قبول کرتا ہے. لیکن جیسے یہ دروازے کے ساتھ ہے، دروازے کے نیچے اس کے علاوہ میزاب رحمت کے پاس، رکن یمانی کے پاس جو بھی دعائیں کریں اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اب ہم صفے بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور افطاری کا انتظار کر رہے ہیں اذان کا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سیکیورٹی کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز ہیں اور یہ کافی دیر سے جو ہے نا وہ حرم شریف کے چاروں طرف جو ہے چکر لگا رہے ہیں اور کافی دیر تک یہ چکر لگاتے رہیں گے روزہ کھلنے کے بعد بھی. اور سیکیورٹی کے لیے اب بس صرف چند منٹ باقی ہیں اور لوگوں نے اپنے لیے افطاری کا جو بھی سامان ہے وہ رکھ لیا ہے. اور میرے پاس کھجوریں ہیں اور آب زمزم ہے اور ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ دہی کا ایک پیکٹ دے دیا ہے اور ایک صاحب نے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا. تو الحمدللہ رب العالمین آج جو ہے زمزم سے روزہ کھولیں گے اور کھجور سے روزہ کھولیں گے. کھجور سے روزہ نہیں روزہ کھولتے ہیں لیکن یہ آج انشاءاللہ آب زمزم اور کھجور اور ایک پیکٹ جو دہی ہے اس سے جو ہے روزہ کھولیں گے. اور اس وقت دعاؤں کا وقت ہے تو آئیے دعا کرتے ہیں. جی الحمدللہ افطار ہو چکی ہے. اذان کے بعد ہم نے نماز مغرب بھی ادا کر لی ہے اور نماز جنازہ بھی، کیونکہ فوراً ہی نماز جنازہ ہو جاتی ہے. ہر نماز کے بعد جنازہ جو آئے ہوتے ہیں ان کی ادائیگی ہوتی ہے. میں اس وقت جو ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے باہر سے جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں. سامنے آپ کو جو ہے نا وہ بیت اللہ شریف نظر آ رہا تھا اور اس وقت میں جو ہے وہ حرم شریف سے باہر آیا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کچھ اگر میں کچھ کھانے کے لیے خرید سکوں اور کچھ کھانا کھا لوں، کیونکہ ابھی مجھے عشاء بھی پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد تراویح بھی ادا کرنی ہے. جی ویورس الحمدللہ میں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے اور اس کے علاوہ تراویح بھی پڑھ لی ہے. آج کل جو ہے وہ حرم شریف میں بھی 10 تراویحیں ہو رہی ہیں اور وطر جو ہے وہ پھر فجر سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں. تو آج جو ہے وہ وطر ادا نہیں ہوئے تو صرف 10 تراویحیں ہوئی ہیں. کرونا کے بعد سے جو ہے وہ 10 تراویحیں کر دی گئی تھیں. اس سے پہلے جو ہے وہ 20 تراویحیں ہوتی تھی مکہ میں اور مدینہ میں، مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں 20 تراویح ہوتی تھی، لیکن اب 10 تراویحیں ہی پڑھائی جاتی ہیں. تو الحمدللہ میں نے ابھی عشاء اور تراویح ادا کر لیے اور اب ہم جو ہے وہ مسجد سے نکل کے باہر سہند کی طرف سے باہر کی طرف جا رہے ہیں اپنا اسٹیشن کی طرف، جہاں سے میں بس میں بیٹھ کے پھر ٹرین میں بیٹھ کے انشاءاللہ جدہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم شریف کے باہر کے مناظر ہیں اور کلاک ٹاور دیکھا آپ نے اور یہ گیٹ ہے. ابھی جو ہے وہ جو لوگ بھی عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، ساری رات عمرے کے لیے لوگ آتے رہیں گے. بہت سارے لوگ عشاء کی نماز کے بعد پھر ٹائم لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ نماز پڑھ کے عشاء پڑھ کے اور افطاری کر کے فریش ہو کے جو ہے وہ عمرہ کر سکیں، طواف کر سکیں. اس لیے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ذرا طواف کرنا اور پھر سعی کرنا جو ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ رش بہت ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ افطاری کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ عمرہ کریں تاکہ وہ آسانی سے عمرہ کر سکیں. اس لیے میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں اور سامنے آپ کو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے اور لوگ اس وقت اس گیٹ سے باہر نکل گئے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمرہ ادا کر چکے ہیں اور اب اس کے بعد یہ لوگ اپنی کٹنگ کروائیں گے، بال کٹوائیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ سر منڈواتے ہیں، کچھ لوگ اپنے چھوٹی کٹنگ کرواتے ہیں. ایک سامنے مارکیٹ ہے حرم شریف کے سامنے، کلاک ٹاور ہے اور مکہ ٹاور ہے اور القصوہ ٹاور ہے. اس میں ایک مارکیٹ میں آگے آپ دیکھیں یہاں پہ گولڈ کی کتنی دکانیں ہیں، سامان اور لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے وہ زیورات، سونے کے زیورات کی دکانیں. لوگ یہاں سے کافی زیور خرید کے اپنے گھر انڈیا پاکستان لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو زیور ہے وہ سونا جو ہے وہ جو کہا گیا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے. اگر 21 کیرٹ بولا گیا تو 21 کیرٹ ہی ہوگا، 24 کیرٹ بول کے دیا گیا تو 24 کیرٹ ہی ہوگا. یعنی اس میں یہ فراڈ نہیں ہوگا کہ آپ کو 24 کیرٹ کی پیسے لگائے ہیں اور 21 کیرٹ کا سونا جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہاں سے زیورات خرید کے لے کے جاتے ہیں اور ڈیزائن بھی بہت اچھے ملتے ہیں اور سونے کی گارنٹی ہوتی ہے. لہٰذا جو ہے بہت سارے لوگ یہاں سے زیورات خرید کے لے کے جاتے ہیں.
کچھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب یہ مجھے معلوم نہیں کیا چیز ہے یہ، لیکن یہ تو بظاہر جو ہے وہ ہار ہیں اور لاکٹ ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ یہاں پہ عرب اسٹائل کی بھی ملتی ہیں، ہاتھوں میں پہننے والے، اس کے علاوہ سروں پہ باندھنے والے. یہاں بہت ساری مختلف چیزیں بھی ہیں جو کہ شاید ہمارے ملکوں میں، انڈیا میں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں یہ رواج نہیں ہے. جی ویورز، اب میری روانگی کا وقت ہو گیا، واپسی کا، اور اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ ریلوے اسٹیشن سے جو ہے وہ پلیٹ فارم نمبر 3 پر جا رہے ہیں، جہاں سے ہماری ٹرین پہلے سے تیار کھڑی ہے. اور 11:35 کی ہماری یہ ٹرین ہے، اور یہ میں نے ایک ٹرین کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے. اور بس اب ہم بوگی نمبر 6 میں جو ہے وہ داخل ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے سیٹ نمبر 126 ہے. اور بوگی کو عربی میں اربا کہتے ہیں، عین ریل پہ ہے اربا، تو اربا 6 ہے، اربا 7، اور سیٹ نمبر 1987 ہے. اور بس اب ہم جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھنے والے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت کافی رش ہے، لیکن کیونکہ اس وقت مدینہ کی بھی ایک ٹرین دوسرے پلیٹ فارم پہ لگی ہوئی ہے، تو شاید مدینہ کا زیادہ رش ہے، اس لیے کہ مجھے جو ہے وہ مکہ کی ٹرین میں زیادہ لوگ بیٹھتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. لیکن میں اپنے ڈبہ نمبر 6 کی تلاش کر رہا ہوں، اور جیسے ڈبہ نمبر 6 میں اپنی سیٹ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. جی دوستو، اس ولاگ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ایک اور اگلے ولاگ میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.